ویسے آپ کا جواب کیا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل قیامت کے بارے میں دیکھیں میرا جواب یہ ہے، جنت کے بارے میں یہ کہ حوریں ملیں گی، دودھ ملیں گے، شہد ملیں گے، ندیاں ہوں گی. دیکھیں اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب بات کی ہے تو کئی چیزوں کو بیان کیا اپنی امیجیٹ مخاطبین کو مد نظر رکھتے. ٹھیک ہے. قرآن ایک گروپ آف پیپل کے اندر آیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملہ کیا، کچھ مطلب کوئی ایکسچینج آف ڈائلاگز ہوا ان کے ساتھ. تو جو جنت کی ڈیٹیلز بیان کی، جو پرٹیکولر ڈیٹیلز، وہ ان کی سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے بیان کی. فار ایگزامپل صحرا کے لوگ تھے تو ان سے کہا وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، وہاں ٹھنڈے پانیوں کے چشمے ہوں گے. اب ظاہری بات ہے کوئی انٹارکٹیکا میں رہتا ہوگا، اگر فار ایگزامپل قرآن انٹارکٹیکا میں کسی یا آسٹریا میں یا ناروے کے اندر آتا تو ان کو کہتے کہ وہاں پہ تمہیں گرم گرم سوناز ملیں گے. تو ڈیٹیلز جو جنت کی بتائی ہیں وہ اس وقت کے لوگوں کے لحاظ سے بتائی ہیں، اور جو جنرلی پرنسپل جنت کا بتایا وہ یہ بتایا کہ وہاں فیما تشتہی انفسہم، جو چاہو گے تمہیں ملے گا. اچھا، جو چاہو گے ملے گا. حالانکہ یہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ حالات چینج ہوں گے، یہ دنیا چینج ہوگی. ہاں، یہ مخاطبین کے ساتھ خاص ہیں ڈیٹیلز، کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں فینٹاسائز کرتے تھے. اور آپ کو اس وقت بلیو نہیں تھا جب آپ بک لکھنے سے پہلے آپ کو بلیو چینج تھا کہ بک لکھی اس وجہ سے کہ آپ بلیو چینج ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، اور حتمی طور پہ نہیں ہوا. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنسیریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیشہ کہیں کہ یار غالب گمان میرا یہ ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. 99% میں شور ہوں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. 1% ہمیشہ مارجن رکھنا چاہیے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. مطلب میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں، یا میں نے کوئی خود جا کے اللہ میاں سے بات تو نہیں کی کہ ہاں واقعی آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ باتیں ٹھیک ہیں. اچھا، وہ 1% میں آپ کا بلیف سسٹم آتا ہے پھر کہ ایمان ہے ہمارا. دیکھیں وہ آنکھیں بند کرنی پڑتی. نہیں، میرا ایمان 99% پہ ہے. ٹھیک ہے. وہ 1% تو گنجائش ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو کہیں 1% پہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوسچن مارک آ سکتا ہے. دیکھیں نا، ایک ملحدین کا بہت بڑا طبقہ ہے، ملحدین کی بہت بڑی فلسفی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ایتھیزم کی موومنٹ ہے دنیا کے اندر، جس سے ایک زمانے میں بھی انسپائرڈ تھا، وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اندھے قوانین کا نتیجہ ہے، یہ حادثات کا نتیجہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے ایگزسٹنس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ذہن نہیں ہے. تو میں اپنے آپ کو 1% مارجن دیتا ہوں کہ آپ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کا اخلاص برقرار رہتا ہے، سنسیریٹی برقرار رہتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں جو مانتا ہوں میں پوری قوت سے مانتا ہوں، لیکن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اچھا، مطلب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ فار ایگزامپل میرا 5% معاملات خراب ہو، 95% میرا ایمان، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اور بڑھ سکتا ہے، کہیں کہ کانفلکٹ ذہن میں رہے گا میرے، اور میں اور اس طرف جاؤں گا. میں جب ان لوگوں کو سنوں گا، ہمارے آس پاس وہ بہت سارے نظر آتے ہیں، ویسے ہیں مسلمان وہ، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان نہیں ڈگمگا سکتا ہے سچویشن میں. کہ اگر آپ سوال پوچھیں گے، سوال نہیں، اگر وہ 1%، 2% بنتا ہے، 3% بنتا ہے. نہیں دیکھیں، وہ 1% میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنسیریٹی ڈیمانڈس کہ آپ وہ روم چھوڑیں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. ورنہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے تو جتنے سوال تھے ان کے مجھے سیٹسفائنگ جواب مل چکے. اچھا، آپ کو ملے؟ مجھے مل گئے. اور اس بک میں آپ نے سب مینشن کیا ہے کہ ایک چیز آپ سب مینشن کی ہے اس کے ججمنٹ ڈے، روز قیامت، جیسے بیان کیا گیا ویسے ہی آپ کو فیل ہوا؟ ہاں جی. دیکھیں یہ بہت بہت کرٹیکل ایشو ہے. میں نہیں ایمفسائز کر سکتا جتنا ایمفسائز کرنے کا اس بات کا حق ہے. میں دا ریزن وائی آئی ایم گوئنگ آن پوڈ کاسٹ، اور میں بک لکھی ہے میں نے، یا میں اپنی جان کھپا رہا ہوں لوگوں تک یہ بات پہنچانے میں، کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں مذہبی طبقے سے، لیکن ہمیشہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ڈبے میں رہتی ہیں کہ اچھا یار دنیا کے معاملات ہیں اور مذہبی طبقہ بھی ہے، ایک مذہبی چیز بھی ہے. قیامت یہ مذہبی چیز نہیں ہے، یہ واقعی ایک امر واقع کا بیان ہے جو ہونے والا ہے. تو جو لوگ بلیو کرتے ہیں قیامت پہ، جو ایٹ لیسٹ زبان سے کہتے ہیں بلیو کرتے ہیں، اور اگر وہ اس آئیڈیا سے obsessed نہیں ہیں دن رات، تو پھر پرابلم ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. قیامت کیا ہے؟ قیامت بیسکلی یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کو بنانے والی ایک شخصیت ہے. اس شخصیت نے پوری کائنات بنائی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہمیشہ رہنے والی ایک مخلوق سے آباد کرے گا. وہ مخلوق کون ہوگی؟ وہ مخلوق وہ ہوگی، یہ خدا کا فیصلہ کہ جو سب سے اعلیٰ کردار کے لوگ ہوں گے. اب وہ اعلیٰ کردار کے لوگ کیسے سلیکٹ ہوں گے؟ تو اسی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے کو ایک امتحان گاہ بنا دیا، جہاں پہ لوگوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، ان کا اخلاقی امتحان لیا جا رہا ہے، اور جو اخلاقی طور پہ سب سے بہترین کیریکٹر اپنا ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ان کو یہاں سے چنا جا رہا ہے اور وہاں کی جنت کے لیے کوالیفائی کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ یہاں پہ خدا نخواستہ جرائم کر بیٹھتے ہیں، کرائمز کر بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آگے سزا ہے. تو قیامت کا دن یہ ہے کہ ہم سب کو یہاں پہ جو زندگی گزاری اس کا ایک ایک منٹ کا حساب دینا جا کہ جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، جو کہا تھا وہ کیوں کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا ہم نے، اللہ کی مخلوق کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا ہم نے،
ہم نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ کتنا بہتر کیا کتنا نہیں کیا, ساری چیز کا جواب ہم نے دینا ہے. ایک وقت آ رہا ہے, سارے پیغمبروں نے یہی تعلیم دی, باقی ساری چیزیں اس کی ڈیٹیلز ہیں, سارے پیغمبروں نے یہی تعلیم دی. آج مسلمانوں کے کرنے والا کام بھی یہی ہے کہ تا قیامت پوری دنیا کو بار بار یہ ریمائنڈ کریں کہ دیکھو یہ زندگی کا امتحان ہے, موت اینڈ نہیں ہے, موت کے بعد تم نے اٹھنا ہے, اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. پلیز اس بات کو سیریسلی لے لیں, آج وقت ہے کل وقت نہیں رہے گا. اور اگر آپ نے اس معاملے پہ اپنا ذہن نہیں بنایا کہ کیا خدا ہے یا نہیں, قیامت ہے یا نہیں, بیکاز ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو انشور ہے, تو پلیز اس بارے میں اپنا ذہن بنا لیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, کیونکہ موت جو ہے وہ آنے والی ہے. اچھا, سمجھانے والے جو ہیں ان کی تعداد محدود ہے, اور جس طرح وہ سمجھا رہے ہیں اس طرح ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ نے بڑی اچھی کوشش کی. یہ آپ نے بہت 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 امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے, بیکاز جو سمجھانا چاہ رہے ہیں بولنے کی حد تک وہ بہت زیادہ ہے, لیکن جن چیزوں پہ ایمفسائز کرنا چاہیے, جو لوگوں تک پہنچانی چاہیے, وہ پہنچانے والے بہت کم ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ مسلمانوں کا لے لیں طبقہ جو خاص طور پہ پاکستان میں ہے, تو جب بھی وہ خدا اور آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے, ایک بہت بڑا طبقہ, سارے نہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, جب بھی وہ خدا اور آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے تو ان کی باتوں کا محور و مرکز وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہماری آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بات کی, ایکسیلنٹ. فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اسلام کی تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا, اس میں کون سی شخصیت جو ہے وہ سپیریئر تھی, کون سی شخصیت غلط تھی, فلانے واقعے میں کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. اب دیکھیں اس پہ بحثیں ہوتی ہیں, اس پہ گالم گلوچ ہوتی ہے, اس پہ گروہ بندیاں ہوئی ہیں, اور اس کا میری آخرت سے کوئی تعلق نہیں. آخرت کا تعلق تو صرف ایک بات کے اوپر ہے کہ میں نے دنیا کے اندر آ کے اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو کتنا, عمل صالح اور ایمان, یہ دو چیزیں جس پہ میری جنت ہے, تیسری کسی چیز پہ نہیں ہے. سو یو رائٹ کہ بہت بڑا طبقہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے وہ ان چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے جو میری ضروری نہیں. اچھا, تاریخ کے علاوہ ریچولس, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ سرٹن قسم کا حلیہ بنا لو گے تو جنت میں چلے جاؤ. اوہ بدقسمتی ہے یار, مطلب لیکن یہ ہوتا ہے. اب اس پہ ہی فوکس کیا ہوا ہے نا. ہاں. سو اچھا, پھر ایک اور بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ کو کچھ ذکر اذکار کہتا ہے, یہ کر لو, کچھ عبادتیں ہیں یہ کر لو تو فلاح پا جاؤ گے. سو وہ باتیں جو کہنے والی ہیں, جو قرآن کی باتیں ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, دیکھیں سب سے مستند ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چیز دے کے گئے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, اس قرآن کی ایکسپلینیشن آپ نے ہمیں احادیث کے ہسٹوریکل ریکارڈ کے ذخیرے میں ملتی ہے. اس میں یعنی کہ کیسے میں بتاؤں کہ ریپیٹیشن ہے, قرآن بہت ریپیٹیٹیو ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو قرآن ریپیٹیٹیو اسی لیے ہے کہ وہ باتیں جو فلاح کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بار بار بتائی ہوئی ہیں, لیکن ہمارا المیہ ہے کہ انہی کے اوپر فوکس کم ہوتا ہے. اور سادی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کا رویہ کیا تھا, کیا آپ نے دنیا میں آ کے کوشش کی کہ یہ جانیں, یہ کوشش کریں یہ سیریسلی جاننے کی کہ میں کوئی میرا بنانے والا ہے یا نہیں. پھر جتنا پتہ لگتا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کو آپ نے کتنا سیریسلی لیا, اور لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا, روزمرہ کے معاملات میں کتنا رویہ اختیار کیا, کتنی دیانتداری تھی, کتنی رحم دلی تھی آپ نے, غصے کو کتنا کنٹرول کیا, کریکٹر کتنا ڈیولپ کیا. یہ ساری چیزیں جس پہ ہماری جنت بیسڈ ہے, باقی چیزوں پہ نہیں ہے. وہی ہمیں نہیں بدل جاتی. وہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں, بہت کم لوگ ہیں. بہت. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے معاشرے میں, سب کانٹیننٹ میں, پاکستان میں, اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم نے معاذ اللہ ان کو سائڈ پہ کر دیا, اور باقی مذہبی شخصیات ہمارے لیے فوکل پوائنٹ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری جو تعریفوں کے مرکز ہیں, ہماری حمد و نعت کے مرکز ہیں, وہ اور مذہبی شخصیات ہیں. ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں جشن ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ہر چیز ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسے لگتا ہے کہیں بیک سیٹ کے اوپر ہیں. حالانکہ قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ مریں گے, قیامت کے دن پیش ہوں گے, اس وقت صرف ایک چیز میٹر کرے گی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ کیا تھا, آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کیا تھا, یہ میٹر کرے گا اس سے. باقی ہر بندہ سیکنڈری ہوگا. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو ایک بیٹھے ہیں آپ کو جہنم میں بھیجنے کے لیے, وہ جہنم میں بھیج رہے ہوں گے اور فلانا بندہ آ کے آپ کو بچا لے گا. وہ آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہوں گے, فلانی شخصیت بچا لے گی آپ کو آ کے. اپنا حساب خود دے رہا ہوگا. ہاں, ایسا نہیں. اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے, اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہے ہوں گے کہ ہاں جی میرے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا. اللہ تعالیٰ ہماری
میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے والدین سے بھی پہلے ہمارا جو کریٹر ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے یہ میٹر کرے گا. اور دیکھیں ہمارے ہاں یہی بات کتنی کم کمیونیکیٹ کی جاتی پبلک کو. آپ خود بتائیں, آپ ٹی وی لگا رہے ہیں, آپ ہمارے بڑے لیڈنگ کیا جا رہا ہے یا وہ بھی تھوڑے سے نہیں ٹینشن نہیں. دیکھیں انسانوں کی فطرت ہے کہ جو چیز سامنے ہے وہ ہمیں ذرا زیادہ ریلیٹیبل لگتی ہے, انسان ہمیں زیادہ ریلیٹیبل لگتا ہے.